بنی اسرائیل کی ایک عجیب عادت تھی، ایک منحوس سی اور بڑی ایک بےشرم سی عادت تھی کہ وہ جب بھی نہاتے تھے پبلک پلیس میں بغیر کپڑوں کے نہاتے تھے، کپڑے اتار کر نہاتے تھے، اور بڑے فخر محسوس کرتے تھے اس بات پہ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑو شرم و حیا کا پیکر تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی اور بڑی اذیت پہنچتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی نہاتے پبلک میں نہیں نہاتے، تہمت باندھ کر نہاتے تھے، کبھی بھی وہ بغیر کپڑوں کے نہیں نہائے۔ تو لوگوں نے کیا مشہور کر دیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی عیب ہے ان کے جسم کے اندر، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنا جسم نہیں دکھانا چاہتے ہیں، تہمت باندھ کر نہاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور اللہ جل شانہ نے ایک ایسی حکمت عطا فرمائی کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کے دامن میں گئے، تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پر چشمے پہ ارادہ کیا نہانے کا۔ جب دیکھا کہ کوئی بندہ وہاں پر موجود نہیں تو آپ نے وہ کپڑے اتار کر ایک پتھر پہ رکھ دیے اور آپ نے نہانا شروع کیا۔ جب آپ نے غسل فرما لیا تو غسل کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کپڑے کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو پتھر جس پہ کپڑا رکھے انہوں نے، تو وہ پتھر کپڑے اٹھا کر وہ آگے آگے دوڑنا شروع کر دیا سر پٹ۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑوں کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور آواز لگے اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ تو اللہ کی حکمت ایسی تھی کہ انہوں نے وہ جو عیب لگایا تھا قوم نے، وہ اللہ نے دور کرنا تھا۔ جب تمام لوگوں نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس پتھر کا وہ معجزہ بھی دیکھ لیا کہ پتھر آگے آگے اڑ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے وہ اٹھا کر بھاگ رہا ہے، تو بڑی حیرت ہوئی قوم کو۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو عیب کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر عیب ہے، وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک بالکل بے عیب ہیں، خوبصورت جمال اور حسن کے ساتھ پورا جسم ہے، حسن کا پیکر ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جس وقت وادی طیہ کے اندر جب پانی کی قلت تھی تو قوم نے فرمائش کی پانی کی، تو اللہ جل شانہ کے حکم سے یہی پتھر ہے جس سے 12 چشمے پھوٹے، فنفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، اور یہ پانی 40 سال تک چلتا رہا وادی طیہ کے اندر۔ عزیز ساتھیو، اللہ جل شانہ اپنے پیاروں کے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہیں، انبیاء علیہ السلام، صالحین، اور اپنے پیارے بندوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، انسانیت کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔